پھول چڑھایا جائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ وہیں پر سلام پڑھایا جائے گا، کیونکہ غوث پاک کی محفل یہ 5-10 منٹ کہہ کر ختم کرتے ہیں۔ غوث پاک قدس اللہ سے لذیذ کون اور کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ نہیں سمجھنا کہ آ کر 500 سال 600 سال یہ آ کر کوئی پیراں، کوئی مریداں، کوئی خلیفے مل کر یہ غوث پاک کی ہستی کو بنا لے، خدا کی قسم ایسے نہیں۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی جیسا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں الحم کے سورہ میں، جو ہم روز بار بار پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھنا ہمارے اوپر واجب ہے، فرض ہے۔ بغیر الحم کے سورہ میں سے کوئی نماز نہیں ہوتی، کوئی نفل نماز نہیں ہوتی، سنت نہیں، کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اس کے اندر کیا ہے؟ اس کا ممنوع یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن لوگوں کے اوپر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن لوگوں کے اوپر تو نے انعام کیا۔ اب قرآن مجید سے یہ انعام یافتہ آدمی، انعام کا مطلب کیا ہے کہ ہم لوگوں کو کوئی انعام نہیں دیا، اللہ کے رسول، اللہ جس کو انعام دیتا ہے، اللہ کے رسول اس کو انعام دیتے ہیں، اسے انعام والا کہتے ہیں۔ جیسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اہل شباب الجنہ بنائے، وہ ایک انعام ہے، کسی کو خصیم النار و جنہ بنائے، وہ ایک انعام ہے، کسی کو خاتون جنت بنائے، وہ ایک انعام ہے، کسی کو غوث العظم بنائے، وہ انعام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے انعام دے کر ان کی منصب کریں گے، ان کا مرتبہ کریں گے۔ یہ کائنات کے ہم لوگ یا کوئی آ کر عالم یا کوئی پیر آ کر انعام نہیں دے، اللہ کے رسول اگر انعام دیں گے، کہیں گے یہ عشرائے مبشرہ ہیں، یہ جنتی صحابہ ہیں، خدا کی قسم یہ جنتی صحابہ ہیں، یہ خصیم النار و جنہ مولا علی ہیں، تو جنت اور دوزخ کو بانٹنے والے مولا علی ہیں۔ خاتون جنت ہیں، ساری عورتوں کے سردار فاطمۃ الزہرا ہے، تو فاطمۃ الزہرا خاتون جنت ہے۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بنایا ہے اور ان سے اگر کسی کو سرٹیفکیشن ملی اور کسی کو آ کر دلیل ملی، وہی آ کر انعام یافتہ آدمی۔ ہم لوگ سمجھ گئے کسی امیر کو بلا لیا، کسی کو خلیفہ بنایا، ہمارے طرف سے نہیں ہوتا یہ۔ اگر اللہ کے رسول نے اسے منصب دیا ہے، ان پہ منصب دیا ہے، تو وہ انعام یافتہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی بھی ایسی شخصیت ہیں جو زمانے کے اندر، یہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ایک تابعین تھے، ان کا نام اویس قرنی تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ملے۔ ان کی گلپوشی کرو حجام صاحب۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں ملا، مگر عاشق رسول ایسے تھے، اتنا عشق کرتے، اتنی محبت کرتے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک جنگ احد میں شہید ہوا، تو یہ ایسا تھا کہ یہ یمن میں تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، یمن میں پتہ چلا کہ سرکار کے دانت شہید ہو گئے، تو انہوں نے آ کے اپنے سارے دانتوں کو توڑی۔ اتنا عشق تھا، یہ دکھاوے کا عشق نہیں، مگر صحیح عشق تھا، مگر ان کو ذمہ داری تھی، ان کے ماں باپ کی ذمہ داری تھی، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی تھا، اور وہ کبھی آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے نہیں، مگر سرکار کو اتنی محبت تھی، چاہے دنیا سے بہت دور تھے، مدینے سے مکے سے بہت دور تھے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت مولا علی مشکل کشا کو وصیت دی اور خرقہ دیا اور کہا کہ دیکھو یہ ایک شخص یمن میں ہوتا ہے، اس کا نام اویس ہے، یہ خرقہ دینا اور کہنا کہ میری امت کے واسطے دعا کر۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کئی سال ہوتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آتی ہے۔ اس خلافت کے دوران کچھ یمن کے لوگ آتے ہیں، وہاں پر آ کر کچھ لوگوں کو پوچھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں یہ اویس یہ شخص کہاں ملے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ اویس جنگلوں میں رہتا ہے، پہاڑوں کے نزدیک رہتا ہے، وہ آ کر ایک چرواہا ہے، مگر وہ پاگل جیسا آدمی ہے، جب آدمی ہنستا ہے تو وہ روتا ہے، جب سب لوگ روتے ہیں تو یہ ہنستا ہے۔ یہ ان کی بات ہی سمجھ میں آئے، عمر آپ کیوں ان کے بارے میں کہتے ہیں؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وصیت کی ہے کہ جانا میرا یہ خرقہ دینا اور میری امت کے واسطے دعا کرانا۔ تو حضرت عمر، حضرت علی، یہ ایسی شخصیت ہیں حضرت عمر، جس کو حدیثوں میں کہا جاتا ہے کہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو حضرت عمر کے اوپر نبوت ہوتی۔ حضرت عمر جب جاتے تو 40 کوس دور تک شیطان پناہ مانگتا۔ اتنے بڑی بابرکت شخصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی شخصیت کو سرکار کا حکم ہے کہ جاؤ ایک ولی کے پاس جا کر دعا کرو۔ یہاں پر کیا دلیل ملتی ہے؟ امیر المومنین ہے، اور مولا علی مشکل کشا ایسے ہیں کہ ان کی تعریف میں ہر چیز بھی کم ہے، جس کا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کنت مولا فہذا علی عمر، میں جس کا مولا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے مولا ہے،
سمجھ لو کہ کائنات کے اندر کوئی ایسی شخصیت نہیں جو سرکار مدینہ مولا نہیں. سارے فرشتوں کے مولا، سارے نبیوں کے مولا، سارے غوثوں کے مولا، سارے مسلمانوں کے مولا، ہر انسان کے مولا، ہر فرشتے کے مولا، ہر نبی کے مولا. سرکار فرماتے ہیں میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا. تو یہ علی کی ایسی مقام ہے جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت ہے، وہاں تک مولا علی مشکل کشا کی سلطنت ہے. تو یہ ایسی شخصیت ہیں، ایسی بزرگ شخصیتوں کو کہتے ہیں کہ ساری کائنات کے اندر اتنی بڑی شخصیتوں کو کہتے ہیں جا کر وہ ولی ہیں، ولی سے جا کر دعائیں کریں. یہ ایک وقت ہوتا ہے تقریباً سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 20-25 سال کے وصال کے بعد یہ جاتے ہیں. حضرت اویس قرنی جنگل میں سجدے میں رہتے ہیں تو جاتے ہیں. مولا علی مشکل کشا حضرت عمر جا کر کھڑے رہتے جب وقت ہو جاتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اویس قرنی کو اٹھا دیتے اور کہتے ہیں دیکھو میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ علی مشکل کشا ہے، ہم لوگ مدینے سے آئے ہیں. جب یہ نام سنتے ہیں تو اویس قرنی کھڑ کر ان کو آ کر ان کے ہاتھ چوم کر کہتے ہیں اے امیر المومنین، آپ اگر ہم کو بلوا لے تو میں خود آ جاتا، آپ کیوں تکلیف پڑے. تو کہتے ہیں میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی کہ تم کو جا کر ہم لوگ ملے، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانا تھا، یہ حجت قائم کرنا تھا کہ یہ ولیوں کے پاس جانا، یہ دعائیں کرانا یہ آ کر سنت صحابہ ہے اور حکم رسول ہے. اسے ہم یہ دلیل ہے. تو سرکار مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں دیکھو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ خرقہ دیا اور تمہارے لیے یہ دے کر کہا کہ تم آ کر ہماری امت کے واسطے دعا کریں. تو اویس قرنی فرماتے ہیں دیکھو اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں سجدے میں تھا، میں یہی سوچتا تھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دعا کر رہا تھا، اگر مجھے تھوڑی مہلت دے دیتے، آدھی امت کو میں نے بخشا لیا تھا، تھوڑی مہلت دیتے تو میں اور آدھی امت کو میں بخشا لیتا. تو حضرت مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں اس 1400 سال پہلے فرماتے ہیں دیکھو اے اویس قرنی، میری اولاد میں ایک بچہ آئے گا، وہ آ کر جیلان میں پیدا ہوگا، اس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی رہے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اور میرے رسول کے حکم سے وہ آدھی امت کو بخشائے. آدھی امت. اب یہ سند کس سے ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی سے، مولا علی سے. یہ مولا علی کون ہے؟ جس کے مولا سرکار مدینہ، اس کے مولا علی. اب جن کے واسطے یہ کائنات بنی، جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی، وہ شخصیت آ کر سرکار غوث پاک کو اتنا مرتبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آدھی امت کی ساری ذمہ داری شیخ عبد القادر جیلانی کے ماتحت میں. تو شیخ عبد القادر جیلانی کو ماننا یہ آج کل آدمیوں کا نہیں، وہ زمانے سے یہ حکم علی ہے، حکم رسول ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی کا سلسلہ کوئی نیا سلسلہ نہیں، یہ غوث پاک کا سلسلہ، جو مولا علی کا سلسلہ ہے وہ غوث پاک کا سلسلہ. تو ہمیں چاہیے اسے غوث پاک سے محبت کرے اور ان کی اطاعت اور ان کے جو سلسلے ہیں، ان کی جو شریعت ہے. اور غوث پاک کے سلسلے کے اندر یہ چیز ہے کہ غوث پاک بڑے شریعت والے ولی ہیں. ان میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، یہ سب چیز موجود ہے. غوث پاک کے سلسلے کے اندر کسی کو نماز کی چھوٹ نہیں. کسی کو، آج کل ایسے ہیں، کسی کو اگر کوئی بھی سلسلہ ہو، چاہے چشتی ہو، چاہے سروردی ہو، چاہے نقشبندی ہو، کوئی سلاسل میں نماز کی چھوٹ نہیں. فرائض کو کوئی ولی ترک نہیں کرتا. اگر فرائض کو ترک کرتا ہے تو سمجھ لینا وہ ولی نہیں، کیونکہ ولیوں کا ہی یہ جیسا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں ویسے ہی پڑھتا ولی ہوتے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سب کچھ ہے، تو ولی بھی ویسا ہونا چاہیے اور ان کے ماننے والے بھی ولی ہونا چاہیے. کیونکہ بہت سے غلط عقیدے آتے ہیں کہ سلسلے میں آنے سے نماز معاف، روزہ معاف، یہ معاف، وہ معاف. خدا کی قسم معاف کسی کو نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم سارے نبیوں کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم جب نبی ہی کرتے ہیں تو سارے غوث بھی کرتے ہیں، قطب بھی کرتے ہیں، قلندر بھی کرتے ہیں. تو چاہیے کہ ہمیں شریعت سے دیکھ کر چلنا، شریعت کے اندر رہ کر چلنا. کیونکہ غوث پاک قدس اللہ علیہ العزیز فرماتے ہیں جو بے نمازی ہے، جو میرا مرید بے نمازی ہے، میں اس کی شفاعت کرتا ہی. بے نمازی کے اوپر شفاعت سرکار غوث پاک کی واجب ہی نہیں. تو غوث پاک کو چاہیے کہ وہ نمازی رہے اور باقاعدہ شریعت کا پابند رہے. ہمارے سلسلے کے اندر یہ سب چیز موجود ہے، تو زیادہ سے زیادہ اس سلسلے کے اندر آنے کی کوشش کریں. اور خصوصاً شیخ عبد القادر جیلانی کی شان، یہ شوکت، ایک مرتبہ غوث اعظم جیلانی ایسی شخصیت ہیں کہ یہ بڑھیا آئی، اس کے اندر ایسا تھا کہ بڑھیا، یہ ہمارے حضرت بھی کہے، یہ بڑھیا آئی
ان کا بیٹا آ کر کچھ سال پہلے شادی ہوا اور آ کر بارات لانے کے ڈوب کر مر گئے. غوث پاک قدس اللہ علیہ بغداد آتے ہیں، وہ بڑھیا آتی ہے، وہ جا کر پہاڑوں میں رہتے ہیں، بڑھیا آتی ہے، کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی آپ کے بڑے کرامات سنے، آپ کی کشف و کرامات سنے، آپ دعا کیجئے کہ میرا بیٹا واپس آ جائے، آپ دعا کیجئے میرا بیٹا واپس آ جائے. تو شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں دیکھو میں غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کی شخصیت دیکھو، جو 12-13 سال پہلے ڈوب گیا، وہ پورے لاشوں کو مچھی کھا گئی، مچھی سے بڑی مچھی کھائی، بڑی مچھی سے بڑی مچھی کھائی، اتنے مچھی کھا کر یہ آ کر ان کا نام و نشان نہیں. شیخ عبد القادر جیلانی جاتے ہیں، جا کر فرات کے سامنے کھڑ کر قم باذن اللہ کہتے ہیں، تو جتنی مچھیاں مر گئی تھی ساری مچھیاں پھر واپس وہ مچھیوں کے منہوں سے واپس نکلتی ہیں، ان کی مچھیاں واپس نکلتی ہیں، ان سے مچھیاں واپس نکلتی ہیں، لکڑیاں واپس نکلتی ہیں. جیسا سراپا 12 سال کے بعد جیسا شخص تھا ویسے ہی جوان وہ بیٹا نکلتا، اس کی بہو نکلتی. تو غوث پاک ایسا نہیں صرف نہیں چھوڑیں گے. تو یہ ایسی چیز ہے، غوث پاک صرف مردوں کو نہیں، صرف انسانوں کو نہیں، وہ آ کر جانوروں کو بھی زندہ کیا، جانوروں کو بھی زندہ کرنے والے. غوث اعظم جیلانی ایسی شخصیت ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس ایک بچہ تھا، وہ مر گیا. ان کے پاس نانا کے پاس حضرت سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتی ہے، گڑیا جاتی ہے، کہتی ہے آپ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، آپ کا خاندان اتنا بڑا ہے، دعا کیجئے میرا بچہ مر گیا. تو حضرت سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کہتے ہیں دیکھو غوث پاک وہاں پر میدان میں کھیل رہے ہیں. کیا کھیل رہے ہیں؟ ایک بچے کو سلاتے ہیں اور اس کے اوپر کپڑا اڑاتے ہیں، اور جا کر ایک بچے کی باری آتی ہے، سوتا ہے، جا کر لات مارتے ہیں، کہتے ہیں اٹھ جا. تو وہ آ کر مرنے کا جینے کا، بچوں کا کھیل تھا، مرنے کا جینے کا کھلاتے ہیں. جب تو دیکھ شیخ عبد القادر جیلانی کی باری آتی ہے تو تیرے مردے بچے کو سلا، تیرے مردے بچے کو سلا ڈال. جب شیخ عبد القادر جیلانی جا کر اسے ٹھوکر ماریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ زندہ ہو جائے. تو وہ عورت دور سے دیکھتی ہے. جب شیخ عبد القادر جیلانی کی باری آتی ہے تو اپنے بچے کو، مردے بچے کو سلا دیتی ہے، سلا کر اس کے اوپر کفن ڈال دیتی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی آتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی آ کر اس مردے کے سامنے آ کر ٹھوکر مارتے ہیں. ٹھوکر مارتے ہی کیا ہوتا ہے؟ مردہ زندہ ہو جاتا ہے، وہ بیٹا اس کا بچہ زندہ ہو جاتا ہے، قم باذن اللہ کہہ کر زندہ ہو جاتا ہے. یہ دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، سارے پورے بغداد میں یہ بات آ جاتی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی مردوں کو زندہ کر. تب ان کے پاس نانا کہتے ہیں اے شیخ عبد القادر جیلانی شریعت کا خیال رکھو، آپ یہ سب چیز کیوں کرتے ہو؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں اے نانا اگر یہ شریعت کا پردہ نہ ہوتا تو میں سارے مردوں کو زندہ کرتا، سارے جتنے بھی مردے تھے ساروں کو زندہ کرتا تھا. ایسے ایسے غوث پاک کے واقعے ہیں، ایسے ایسے بلندی ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کا سلسلہ ایسا سلسلہ، یہ ایک بڑے بزرگ شیخ علی حیتی، وہ بھی ولیوں کے اندر بڑے ولی، وہ ایک سادات تھے، سید تھے. اور ان کو ایسا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کو تمنا ہوتی کچھ سیکھنے کی، قرآن سیکھنے کی، روزہ سیکھنے کی، یا کوئی شریعت سیکھنے کی، تو خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آتے اور ان کو سکھاتے، خود خواب میں آ کر ان کو سکھاتے. جب بھی ان کو تمنا ہوتی تب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے خواب میں قرآن سیکھے، حدیث سیکھے، ذکر سیکھے، ہر چیز بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود سیکھتے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بغداد گئے، سارے لوگ نے آ کر شیخ علی حیتی سے کہا یا شیخ علی حیتی بغداد کے اندر سرکار غوث پاک کا بڑا مرتبہ چل رہا، آپ جا کر ان سے ملیں. وہ کہتے ہیں کہ میں سید ہوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہوں، اور مجھے کون علم دے سکتا ہے جو میں خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہر روز تقریباً 7-8 مرتبہ میرے پاس آتے ہیں، خواب میں آتے ہیں، اور سارا علم میں ان سے سیکھتا ہوں. میں کیوں جاؤں شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس اور جا کر ان کے پاس سیکھوں؟ تو ایسا واقعہ ہوتا ہے وہ جاتے نہیں. ایک جمعہ ایسا ہوتا ہے کہ جمعہ کی نماز کے واسطے غوث پاک بیان کرتے رہتے، مسجد تھی بیان کرتے رہتے. بیان کرتے کرتے کیا ہوتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی منبر رسول سے اترتے ہیں، شیخ علی حیتی کے پاس جاتے ہیں، کھڑتے ہیں، سر جھکا کر تھوڑی دیر کھڑ جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر سر اٹھا کر واپس منبر رسول کے پر آتے ہیں. تو سارا مجمع پریشان. غوث پاک اتنا کرامت والے، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، کوڑیوں کو اچھا کرتے ہیں، ایسے ایسے چیزیں کرتے ہیں، مگر یہ کون سی ایسی شخصیت ہے جو جاتے ہیں ان کے سامنے سر جھکا کر آ رہے ہیں؟ سب کے دل میں، پورے مریدین کے چاہنے والے کے دلوں میں ایسا یہ نکلتا ہے، ان کی دلوں میں، دماغوں میں یہ بات گزرتی ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی منبر رسول سے کھڑتے کہتے ہیں دیکھو میں نیچے اترا، ان کے سامنے سر جھکایا، تھوڑی دیر کھڑا، پھر واپس آ گیا. کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے.
وہ بیان سنتے سنتے شیخ علی احتی اونگ آئی تھی. جب اونگ آ گئی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آ گئے. جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آ گئے تو میں ممبر پر کھڑا ہوں, اونچی جگہ کھڑا ہوں, یہ میرا دل گوارا نہیں دیا, میرے جد نیچے ہیں اور میں اوپر کھڑا ہوں, اس لیے ان کے سامنے جا کر میں جھک گیا. جب تک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تھے میں کھڑا رہا, اور پھر جب چلے گئے تو واپس آ گیا. تو شیخ علی احتی وہاں بیٹھ کر فرماتے ہیں یہ تو کہہ دیا, مگر اے شیخ عبد القادر جیلانی یہ تو بتا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آ کر کیا بتایا. شیخ عبد القادر جیلانی مجھے یہ بتا کہ سرکار مدینہ میرے خواب میں آ کر کیا بتا. سارے مجمع میں کھڑ کر پوچھے. غوث پاک فرماتے ہیں اے شیخ علی احتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں آئے, کہا بیٹے یہ غوث پاک کی محفل ہے, یہ غوث پاک کی محفل ہے, یہ غوث پاک کا بیان ہے, یہ غوث پاک کی خانقاہ ہے, ادب و احترام سے سنا کر. یہ کہا اور چلے گئے. جب یہ سنا شیخ علی احتی نے سنا تو جا کر غوث پاک کے قدموں میں گر گئے اور ان کے پاس بیعت لی. دیکھو غوث پاک کا ایسا مقام ہے کہ وہ مرید بھی نہیں تھے مگر ان کے خواب کے اندر بھی غوث پاک جا کر دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں, خواب کے اندر بھی جا کر دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں. تو ہم لوگ مرید ہیں, یہ ایسا نہیں کھیلتے کھیلتے یا آدمیوں کو دکھانے یا مرشد کو دکھانے یہ ایسا نہیں کرنا, کیونکہ یہ عقیدہ رکھنا کہ غوث پاک دیکھتے ہیں, ساری کائنات کو ہتھیلی میں رائی دانے کے برابر دیکھتے ہیں. ہم کو عقیدت سے کرنا, سلسلے کا کام سنیت کا کام عقیدت سے کرنا. کسی کو دکھانے سے, مجھے دکھانے یا کسی کو دکھانے سے کوئی جنت نہیں رہے, کیونکہ شفاعت مریدوں کی غوث پاک کے ہاتھ میں ہے. ان کا خوف اور ان کا ڈر رکھ کر اگر کریں گے تو خدا کی قسم وہ بچائیں گے. ہم لوگ ایکٹنگ کر لیں گے, کچھ بھی کر لیں گے, مگر غوث پاک کی نظر میں کوئی نہیں بچتا, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کوئی نہیں بچ سکتا. تو ہم کو یہ خیال رکھنا جو بھی یہ کام کرتے ہیں صرف اور صرف اللہ کے رسول کی رضا کے واسطے کرنا, اللہ کے رسول کی رضا کے واسطے کرنا. کسی کو کچھ خوش کر لینے سے کوئی کام نہیں آئے, کیونکہ اگر خوش کرنا ہے تو ہم کو چاہیے غوث پاک کو خوش کرنا, پنجتن پاک کو خوش کرنا, سرکار مدینہ کو خوش کرنا. یہی خوشی آ کر اللہ تعالیٰ کی خوشی, کیونکہ یہ ایسے مقام ہے. کیونکہ آج کل ایسے لوگ ہیں صرف کرسیوں کے واسطے, پیسوں کے واسطے اور یہ چیز کرتے ہیں. یہ پیسہ, یہ کرسی کوئی چیز قبر میں کام آنے والی, کام آتی ہے قبر میں اہل بیت کی محبت, قبر میں کام آتی ہے غوث پاک کی محبت. دیکھو شیخ عبد القادر جیلانی اتنی بڑی شخصیت, چاہتے تو ساری کائنات کے اندر ان کا ایسا مرتبہ ہے. غوث پاک کہتے ہیں کہ اگر میرا نام کہہ کر آج بھی قصید غوثیہ پڑھ کر مردے کے سامنے, آج بھی اگر مردے کے سامنے قصید غوثیہ پڑھے اور اس کے سامنے پڑھے تو وہ مردہ زندہ ہو جائے. قصید غوثیہ کی طاقت ایسی ہے, غوث پاک کی طاقت کیا ہوگی, شیخ عبد القادر جیلانی کی طاقت اور کیا ہوگی. جب شیخ عبد القادر جیلانی کی ایسی طاقت ہوگی تو مولا کائنات کی طاقت کیا ہوگی, سرکار مدینہ کی طاقت کیا ہوگی. دیکھو غوث پاک ایسی شخصیت ہے, جب غوث پاک گئے وہ اجمی تھے, ایران والے تھے, ان کو آ کر فارسی آتی, عربی نہیں آتی, پریشان ہے, بیان کرنا تھا, عربی میں بیان کرنا تھا. شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حاضر ہوتے اور جا کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباب دین, اپنے تھوک کو اپنی جیب سے نکال کر سرکار غوث پاک کو چھٹاتے, 7 مرتبہ چھٹاتے. پھر اس کے بعد غوث پاک پھر پریشان رہتے, پھر پریشان رہتے رہتے پھر مولا علی مشکل کشا آتے ہیں. مولا علی مشکل کشا آ کر پھر 6 مرتبہ چھٹاتے. سرکار غوث پاک مولا علی کو پکڑ کر پوچھتے ہیں یا سرکار مولا علی مشکل کشا, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ لگایا, آپ 6 مرتبہ کیوں لگائے. تو مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری نہیں کر سکتا, میں سرکار مدینہ کی برابری نہیں کر سکتا. اس میں یہ سمجھ میں آتا ہے, دیکھو سرکار دو عالم لگا دیتے تو خدا کی قسم غوث پاک بول سکتے تھے,